اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تھوڑے دن رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے، جس کا ایک وصف یعنی خوبی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور دوسرا وصف واضح دلالت کرنے والا ہے ان سب کتابوں میں جو ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی بھی ہے۔ سو جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اس کو ضرور اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے دوسرے دنوں کا اتنا ہی شمار کر کے اس میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اللہ کو تمہارے ساتھ احکام میں آسانی کرنا منظور ہے، اور تمہارے ساتھ احکام و قوانین مقرر کرنے میں دشواری منظور نہیں، تاکہ تم لوگ ادا یا قضا کے دنوں کے شمار کو پورا کر لیا کرو کہ ثواب میں کمی نہ رہے۔ اس لیے تم لوگ اللہ کی بڑائی و تعریف بیان کیا کرو، اس پر کہ تم کو ایک ایسا طریقہ بتلا دیا گیا جس سے تم رمضان کی برکتوں اور فائدوں سے محروم نہ رہو گے، اور عذر کی وجہ سے خاص رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دے دی تاکہ تم لوگ اس آسمانی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کرے تو آپ میری طرف سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، اور نامناسب درخواست کو چھوڑ کر منظور کر لیتا ہوں ہر عرضی درخواست کرنے والے کی، جبکہ وہ میرے حضور میں درخواست دے۔ سو ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو قبول کیا کرے اور مجھ پر یقین رکھے۔ امید ہے کہ وہ لوگ ہدایت و فلاح حاصل کر سکیں گے۔ تم لوگوں کے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا، کیونکہ وہ تمہارے اوڑھنے بچھونا کی جگہ ہے، اور تم ان کے اوڑھنے بچھونے جیسے ہو۔ خدا تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم خیانت کر کے تم سے گناہ کو دھو کر کے گناہ میں اپنے کو مبتلا کر رہے تھے، مگر خیر اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے گناہ کو دھو دیا۔ سو اب ان سے ملو ملاؤ، اور جو اجازت کا قانون اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے بلا تکلف اس کا سامان کرو اور کھاؤ اور پیو بھی، اس وقت تک کہ تم کو سفید خط صبح صادق کا نور الگ معلوم ہو جائے کالے خط سے۔ پھر صبح صادق سے رات تک روزہ پورا کیا کرو، اور ان بیویوں سے اپنا بدن مت ملنے دو جس زمانے میں تم لوگ اتفاق والے ہو۔ مسجدوں میں یہ خدائی ضابطے ہیں، سو ان سے نکلنے کے نزدیک بھی مت ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اور احکام بھی لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرماتے ہیں، اس امید پر کہ وہ لوگ باخبر ہو کر خلاف کرنے سے پرہیز رکھیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، اور ان کے جھوٹے مقدموں کو حاکموں کے یہاں اس غرض سے رجوع مت کرو کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ گناہ کے طریقے پر یعنی ظلم سے کھا جاؤ، اور تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی ہو۔ آپ سے چاند کے حالات کی تحقیقات کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ چاند وقتوں کے پہچاننے کا آلہ ہے۔ لوگوں کے اختیاری معاملات جیسے عدت اور حقوق کے مطالبے کے لیے، اور غیر اختیاری عبادات جیسے روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اور حج کے لیے، اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو۔ ہاں لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام چیزوں سے بچے اور گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ، اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ امید ہے کہ تم کامیاب ہو، اور بے تکلف تم لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو عہد کو توڑ کر تمہارے ساتھ لڑنے لگے، اور اپنی طرف سے معاہدے کی حد سے نکلو۔ واقعی اللہ تعالیٰ شرعی قانون کی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور جس حالت میں وہ خود عہد کو توڑے اس وقت چاہے ان کو قتل کرو یا
ان کو پاؤ اور چاہے ان کو نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تم کو نکلنے پر مجبور کیا ہے، اور شرارت قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان کے ساتھ مسجد حرام کے آس پاس میں جو کہ حرم کہلاتا ہے قتال مت کرو جب تک کہ وہ لوگ وہاں تم سے خود نہ لڑے۔ ہاں اگر وہ کافر لوگ خود ہی لڑنے کا سامان کرنے لگے تو تم بھی ان کو مارو، ایسے کافروں کی جو حرم میں لڑنے لگے ایسی ہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جائے اور اسلام قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے، اور ان کے ساتھ اس حد تک لڑو کہ عقیدے کا بگاڑ یعنی شرک نہ رہے اور اس کا دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے۔ اور اگر وہ لوگ کفر سے باز آ جائے تو سختی کسی پر نہیں ہوا کرتی سوائے بے انصافی کرنے والوں کے۔